یہ تیجا، 40واں، 10واں، جمعراتیں، برسیاں، 11ویاں، 22 رجب کے کنڈے، محرم کی نیازیں، میلاد کی نیازیں، سب کی سب یعنی ایکٹیویٹیز خود سے دین میں داخل کی ہوئی ہیں، ان کو خود بھی پتہ ہے۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایون 40ویں کے کارڈ چھپتے ہیں، جس طرح آپ کے شادی کارڈ ہوتے ہیں، اخبارات کے اندر بڑے بڑے اشتہارات چھپتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم کو مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہے، اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا نا، اس کے لیے ساری ایکٹیویٹیز آپ کریں، جو بھی ماڈرن طریقہ اڈاپٹ کریں۔ مثلا اب کسی کا جنازہ ہے اور آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ فیس بک پہ لگائیں، واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوں۔ اخبار میں بھی دے دیں، کوئی حرج نہیں، یہ تو ایک دین کی بنیادی ایکٹیویٹیز ہے نا جنازہ پڑھنا۔ ہم ادر دین وہ باتیں کر رہے ہیں کہ نبی الاسلام کی مبارک 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ آپ کی مبارک زندگی کے اندر فوت ہوئیں، آپ نے کسی کا تیجا، 40واں، 10واں نہیں کیا، بلکہ آپ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان سے صرف سوال پوچھیں کہ نبی الاسلام نے اپنی کس بیٹی کا تیجا، 40واں، 10واں کیا، تو آگے اس کی جو شکل بنے گی نا، اس سے آپ آئیڈیا لگا لیں کہ اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے۔ وہ خود ہی کہے گا جی وہ تو کوئی اس طرح تو نبی الاسلام نے تو نہیں کیا۔ تو جو چیز نبی الاسلام نے تعلیم نہیں فرمائی، وہ آپ نے خود سے دین کے اندر داخل کی ہوئی ہے، اور باقی لوگوں کو اتنا پابند کر دیا کہ جو نہیں کرواتا وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس کا باپ مر گیا، اس کی ماں مر گئی، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور پھر مدرسوں سے باقاعدہ، اب مجھے نہیں پتا، کئی سال پہلے تک تو یہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت 300 روپیہ تقریباً ریٹ تھا، پھر بڑھتے بڑھتے اب تو شاید 1000 روپے تک پہنچ چکا ہو ریٹ ایک قرآن کا، اور مجھے تو لگتا ہے یہ 1000 روپے میں بھی سستا ہے قرآن اگر دیکھا جائے۔ ہو سکتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہی آپ کو دیتے ہوں ایک قرآن۔ تو یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ آپ مردوں کو زبردستی اللہ سے بخشوائیں گے اس کے ذریعے۔ آپ کے پنجاب میں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر 40 دن کے لیے خیمہ لگ جاتا ہے قبر کے اوپر، اور شفٹوں میں حافظ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھی جیسے ہی لوگ یہاں سے ہٹتے ہیں نا، پھر فرشتے آتے ہیں سوال کے لیے۔ وہ کہتے ہیں 40 دن آتے رہیں گے، تنگ آ کے چھوڑ ہی دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، وہ 40 دن پورے کرواتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی قرآن تو امتیوں نے ایسا پڑھا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کو بھی شرمندہ کریں۔ بھئی کسی صحابی کے مرنے پہ تو 40 دن تک تو وہ قرآن نہیں اس کی قبر پہ پڑھتا ہوگا، یعنی امت نے سلف کو بھی شرمندہ کر دیا ہے، خلف نے سلف کو شرمندہ کر دیا ہے، اتنا زیادہ قرآن پڑھا ہے۔ اور ان لوگوں کی قبروں پہ جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ ان کے بارے میں تو اکثریت کی تو یہی حالت ہونی ہے جو سورۃ الفرقان میں آیا ہے، آیت نمبر 30 کے اندر، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت بنے گا قیامت والے دن۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ بھئی قرآن آپ نے خود کھول کے دیکھا نہیں ہے، بڑا کہا جاتا ہے جی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن قرآن سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ اس کا تاریخ پہلو ہے۔ آپ کوئی اخبار اور میگزین بھی بغیر سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جو بوڑھے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے نا، تو وہ دکانوں پہ جا کے نا کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے تھے جو اردو پڑھ سکتا تھا، تو اسے اخبار دے کے کہتے تھے کہ پڑھ سنا آج کیا خبر میں ہے۔ لیکن وہ جن بابوں کو آپ یاد کرتے ہیں نا، ان بابوں کے بارے میں آپ کو یہ کبھی نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی قرآن پکڑ کے مولوی کو دیا ہو کہ پڑھ بتا، مجھے بتا اللہ نے کیا لکھا ہے۔ بزرگ ساڈے ماشاءاللہ جتنے بڑے پرہیزگار سے سانو پتہ ہے، لوگ ویسے بزرگوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ اسلام نے جتنا اچھا دور یہ دیکھا ہے نا صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد، پچھلی 1000 سال تاریخ میں اسلام پہ اتنا اچھا دور نہیں آیا کہ ہر بچے کے موبائل میں قرآن بخاری مسلم ترجمے کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے تو بزرگوں نے کیا، ان کے ٹیچرز نے جن سے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے وہ بھی خالی ناظرہ ہی ہوتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ یعنی اس طرح کی رسومات چل رہی ہیں، اور باقاعدہ آپ دیکھیں میت کے اوپر وہ سوگ کرتے ہیں۔ سوگ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، سوائے
بیوی کے وہ اپنے خامند کے مرنے پہ 4 مہینہ اور 10 دن سوگ کرے گی. 3 دن سوگ کرنا ہے آپ نے، بالکل وہ تو درست ہے. لیکن وہاں جا کے وہ پھر الفاتحہ کہتے ہیں، اور ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ، پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے تو مردے کو وہ ایصال ثواب کرتے ہیں. اور جتنی دفعہ کرتے ہیں وہ مطلب وہ کر کے کرتے ہیں. دعائیں مغفرت کریں آپ، میں نے دعائیں پہلے بتائی ہیں. اس طرح قرآن پڑھ کے بخشنا تو ثابت نہیں ہے. اور اولاد اگر خود پڑھ رہی ہے قرآن تو وہ آٹومیٹکلی ثواب ملے گا. اولاد کو تو بخشنے کی ضرورت بھی نہیں.